وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر سب دی حاضری مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان. ماہ شعبان المعظم اسلامی سال 1447 ہجری اسلامی سال دا 8واں مہینہ ہے. اور اس تو ماں بعد ماہ رمضان المبارک عظمتہ فضیلتہ برکتہ والا اللہ تعالیٰ سب دی زندگی دے اندر فرمان اور اللہ سبحانہ و تعالی
ماہ رمضان دیاں فیوز و برکات سمیٹن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمان۔ تو رمضان تو پہلا ماہ شعبان رمضان دی تیاری دا مہینہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماہ شعبان دے اندر بکثرت نفلی روزے رکھیا کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کردیاں نے کہ اتنے روزے آپ رکھ دے ماہ شعبان دے کہ آپ اس ماہ نو رمضان دے نال ملا دیندے۔ جبکہ آپ نے امت نو حکم دیتا ہے، درسے دیتا ہے کہ تسی شعبان دی 15 تاریخ اس تو بعد روزے نہ رکھو، الا یہ کہ وہ بندہ یا بندی جدی روٹین پہلے تو بنی ہے کہ او چند دی 13 تا 14 اور 15 ایام بیض اور ہر ہفتہ دے 2 روزے سوموار اور جمعرات دے رکھدا ہے، اس شخص واسطے رخصت ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان دے پچھلے دنوں دے روزیاں تو منع کیتا ہے۔ وہ دی وجہ ہے کیونکہ روزہ بندے دے اندر نقاہت کمزوری پیدا کردا ہے، اور ایسا نہ ہوئے کہ بندہ فرضی روزے جڑے نے وہ نہ رکھ سکے اور وہ دے اندر سست ہو جائے۔ تو اے ماہ شعبان، شعبان دا معنی ہے بکھرنا، چونکہ عرب دے لوگ اس تو پچھلا جو مہینہ ہے رجب، رجب دے مہینے دے اندر جنگو جدال قتل گری تو رکے رہندے اور اپنے گھراں دے اندر محصور رہندے۔ جو ہی رجب ختم ہوندا ماہ شعبان شروع ہو جاندا اور وہ اپنے سفر شروع کر لیندے، اپنے گھراں چوں نکل جاندے اور بکھر جاندے۔ تو اس لیے ایک حکمت ہے۔ پہلی بات تے اے وے کہ سانو بھی چاہیے کہ اسی اپنے رزق نو تلاش کرنے واسطے ایک جگہ نہ بیٹھے رہیے، یعنی گھر بہ رہیے اور یہ سمجھیے کہ سانو دوسرے لوگ ہی منگ تنگ کے لیا کے دین گے تے اسی کھاواں گے، یا کہ تو سانو خیرات مل جائے، ہتھاں تے ہتھ رکھ کے بہ کے اللہ کو دعا کردے رہنا اور کرنا کچھ بھی نہ، اے چیز تو اسلام سانو روکدا ہے۔ محنت کرو، تگو دو کرو، اللہ نے ہمت دیتی ہے تو ویلیا نہیں بہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کردے رہنا چاہیے، اور اس کے حلال دی تلاش کے اندر انسان نو اپنے آپ نو لگانا چاہیے، روٹی روزی کمان واسطے نکلنا چاہیے۔ اور دوسری یہ حکمت وے کہ رمضان تو پہلا پہلا جیڑا پورے 11 ماہ اسی ایک دوجیاں تو منہ موڑ کے انہاں دے حال تے چھڈیا ہے، بالخصوص اپنے خون دے رشتے، انہاں رمضان تو پہلے پہلے بکھرے ہوئے رشتیاں نو آپس اندر ملانا، تاکہ رمضان دی عبادات جڑیاں نے انہاں تو اسی اچھی طرح جڑا کہ وہ فائدہ مند ہو سکیے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے جڑا بندہ مومن اپنے بھائی نو، اپنے خونی رشتے نو 3 دن تک ترک رکھدا ہے، چھوڑی رکھدا ہے، بولاندا نہیں، وہ نال لیک سلیک نہیں کردا، سلام دعا نہیں لیندا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص دی عبادت ہی قبول نہیں کردے۔
اور پھر یہ مہینہ ساری سالانہ ڈائری اللہ دے ہاں جڑا ہے وہ پیش کرنے والا مہینہ ہے. مہینہ اے وے تاریخ کیڑی ہے دن کیڑا ہے یہ حدیث دے اندر نہیں ہوندا, کتاب و سنت دے اندر نہیں ہے وارد ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جدے اندر اللہ دے حضور فرشتے بنی نو انسان دی سالانہ ڈائری اللہ دے ہاں پیش کرتے ہیں. ساڈے ہاں جو ایک رواج پا چکی ہے نا چیز, اسی سمجھنے ہاں کہ 15 شعبان جنوں شب اللہ اللہ برات بھی کہا جاتا ہے, یعنی شب برات کہندے نے. یہ اندر آنے رات نو اللہ اللہ کر لو, معافیاں دی رات ہے, رب کو اپنے گناہ جڑا ہے نا وہ بخشوا لو. کئیاں دے نام لکھے جانے نے, کئیاں دے پتے کٹے جانے نے. یہ اج دی رات معافیاں دی رات ہے. یہ فضولیات چیزاں نے, کتاب و سنت دے اندر انہاں دا کوئی وجود نہیں. ہاں یہ جڑی رات ہے نا جدے بارے کہ اللہ گناہاں نو معاف کر دینے ختم کر دینے, وہ لیلۃ القدر دی رات ہے. مغالطہ لگا ہے. اور یہ دی ماہ شعبان دی 15ویں رات جنوں شب برات کیا جاتا ہے, یہ دی بارے احادیث وارد ہوئیاں نے, لیکن کلہم تمام دیاں تمام احادیث محدثین دی نظر دے اندر درست نہیں. اور خواہ فضائل اعمال یا عقیدہ وہ دے متعلق کیوں نہیں, انہاں دی جڑا ہے کہ عمل وہ تے نہیں ہوئے گا. ایک بندہ عمل کردا ہے کتاب و سنت دے مطابق وہ اللہ دے ہاں قبول ہے, جہاں نہیں کتاب و سنت دے مطابق وہ دی قبولیت ہے ہی نہیں. ایویں ساری محنت رائے گا جائے گی, وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے اس پورے مہینے دے اندر اللہ اللہ کرو, اللہ دی بندگی کرو, نفلی روزے رکھو, قرآن دی تلاوت کرو, تاکہ اسی جڑا ساڈا نامہ اعمال اللہ دے حضور پیش ہونا ہے, سالانہ ڈائری پیش ہونی ہے, وہ ڈائری سونی جڑی ہے ہو کہ اللہ دے ہاں پیش ہوئے. ماہ شعبان اور اس سے متصل پیچھے جو گزریا مہینہ ماہ رجب ہے. رجب دے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے بہت بڑے معجزہ اے معراج دا ذکر تسی ہر سال سن دے اور علماء سناندے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے بہترین کمال دا معجزہ ہے جنوں معجزہ اے معراج کہا جاتا ہے. میاں صاحب باہر گلاں نہ کرو, جمعے دے آداب دے خلاف ہے. یہاں تے گلاں تو بعض آ جاؤ یا پھر اندر آ جاؤ میرے کول. گلاں نہیں کری دیاں جمعے دے خطبے دے اندر, صرف خطبہ سنی دا ہے. پھر ضائع ہو جاتا اجر, انی محنت کر کے بندہ آئے لبے کچھ نہ پھر فائدہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کرائی ہے. آپ دا یہ سفر تاریخی سفر ہے اور حقیقت تے مبنی ہے, کوئی ایک خواب دا معاملہ نہیں. میں پیچھے جمعے دس چکیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ تے 7 آسمانہ تے گئے, انبیاء نال ملاقاتاں ہوئیاں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی, آپ دا دیدار ہویا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے آپ نو سلام اپنی آپ دی امت دے واسطے بھیجیا ہے, اور کیا ہے کہ جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے, اور فرمایا کہ ایتھے درخت لگاؤ. اور درخت کیویں لگانے نے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت نو کہو سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. اے بکثرت پڑھن. اور حدیث پاک اندر ہوندا ہے, نبی علیہ السلام فرماندے نے, آپ فرماندے نے 4 کلمات ایسے نے, ایک روایت اندر 5 دا ذکر ہوندا ہے, 5 یا 4 کلمے ایسے نے جڑے رحمان نو بڑے محبوب نے, بڑے پسندیدہ نے. صحیح بخاری دی آخری حدیث ہے جیڑی گزشتہ جمعے تسی عشاء تو بعد استادی مکرم انہاں کولوں سنیے, اور ساڈیاں جامعہ دے اندر بیٹیاں نے بہناں نے ماشاءاللہ پڑھیے. تو اس حدیث اندر فرمایا 2 کلمے اللہ نو بڑے محبوب نے, وہ کیڑے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھ دے رہو, بڑے محبوب کلمے نے, اور زبان تو ہلکے نے,
وزن اعمال اندر وزنی کلمے نے، یعنی یہ جڑا بندہ کلمے پڑھدا نا، پڑھ ہر کوئی سکدا ہے، کوئی وڈیری عمر والا ہے تاں، ارد کھڑ عمر والا ہے تاں، بچہ ہے تاں، جوان ہے تاں، سب پڑھ سکتے نے۔ اور کلمے بڑے، فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، جڑے رحمان نو بڑے ہی پسند نے، بڑے ہی محبوب کلمے نے۔ ثقیلتانی فی المیزانی، جو میزان اندر بڑے ہی وزنی نے۔ خفیفتانی علی اللسانی، زبان تے جنہ دا پڑھنا ادا کرنا انتہائی آسان ہے۔ کیوں بھائی مشکل ہے نا کلمے؟ پڑھو ہاں سارے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرے محبوب جی اپنی امت نو جا کے تے میرا سلام کے آجے، اور کہنا ہے کہ جنت دے اندر اپنے درخت لگاؤ، اور کیویں لگن گے؟ فرمایا محبوب کہنا ہے انہوں کہو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا بکثرت پڑھ دے رہو، اے پڑھنا سونے ہو تہاڈی امت دا کام ہے، اور اللہ پاک جنت دے اندر انہاں دے درخت لگائی جان گے۔ اللہ اللہ، ایڈی کمال دی جنت، اور جنت دے اندر درخت لگ جان۔ اور جنت دے اندر درخت لگن دا معنی پتہ کی ہے؟ جتھے جتھے بندے دے جتھوں تک درخت لگے ہون گے اتھوں تک جنت رب نے اپنے بندے دے نا الاٹ کر دینی ہے۔ اللہ اللہ، بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ فرما دے جنت دے اندر ایک جنتی دا محل 60 میل تک طویل ہوئے گا، لمبا ہوئے گا، 60 میلاً، اور 90 ہاتھ اونچا ہوئے گا، 90 ہاتھ، 90 فٹ لا لو۔ اللہ اکبر۔ ساڈا مینار جڑا ہے مسجد دا زمین تو لے کے تقریباً 65 فٹ ہے، تو 90 ہاتھ ادو ہی اتنے جائے گا، اتنا اونچا محل، خوبصورت، اور کمکمے لگے، اور شیشے دے محل بنے۔ اللہ زمرد قلینہ اللہ پاک نے سبز رنگ دیا بچھائیاں، اور جنتی نواباں دے واسطے جنت دے اندر مسنداں لگیاں، اور جنتی نواباں واسطے اللہ پاک نے جنت دے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جڑے نا، جڑے دنیا ساڈے فوت ہو جاندے نے، انہاں بچیاں نو اللہ نے غلمان، اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن دے اندر ذکر کر دے نے اے معصوم، اور سورہ واقعہ اندر اللہ کہندے نے کأنہن بیض مکنون، او انج نے جویں انڈے نے، انڈے دے اوتے وال نہیں نہ ہوندے، انڈا بڑا خوبصورت ہوندا ہے بنیا بناوٹ جڑی اتلی ہے، اس طرح فرمایا اے جرد مردن ہون گے، نہ دے کوئی بال نہیں ہون گے جسم تے، خوبصورت ہون گے، بڑے ہی خوبصورت، انج ہون گے جویں چمک دے دمک دے۔ اور یہ جنتی نواباں دی خدمت دے واسطے اللہ نے انہاں نو جنتی محلاں دے اندر معمور کیتا ہے، انہاں دے ہتھاں اندر آب خورے ہون گے۔ قرآن پڑھو نا، قرآن دا ترجمہ ہے، سورہ واقعہ پڑھو، سورہ الرحمن پڑھو، اللہ پاک نے انہاں دے ہتھاں دے اندر جام خورے رکھ دیتے نے، پیالے دیتے نے، تشتاں دتیاں نے، پلیٹاں دتیاں نے، انہاں دے اندر کھان پی نے، مشروبات نے، جنتی نواب جیڑی خواہش کرن گے، ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، فرمایا او جیڑی خواہش کرن گے اللہ انہاں نو فوراً انہاں غلماناں دے ذریعے اللہ دین گے۔ اللہ اے دنیا دی زندگی اے تھوڑی جی محنت کر لو، اگلی زندگی عیش نال بھرپور زندگی ہے، بڑی عیش و عشرت والی زندگی ہے، کچھ نہیں کرنا پئے گا، کچھ نہیں کرنا پئے گا، سب کچھ ملے گا۔
جے اللہ تے دے رسول دی من کے زندگی گزاری نا تے رب نے پھر جڑا نا ساڈی آخرت دی زندگی بڑی بہتر بنا دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو حضرت سیدنا جد الانبیاء خلیل الرحمن علیہ السلام آپ دی امت دے نام ایک پیغام دے رہے نے، فرمایا میرے محبوب جی اپنی امت نو سب تو پہلا میرا سلام کہنا میرا سلام، منی السلام، میری طرفوں سلام کہنا، اور وَأَخْبِرُهُمْ انہاں نو خبر اس بات دی دینی ہے کہ جنت اللہ پاک نے جڑی بنائی او دی مٹی بڑی خوبصورت ہے اور بڑی نرم تے بڑی زرخیز تے کستوری دی مٹی ہے۔ فرمایا او دے اندر تسی کی کرنا ہے، درخت لگانے نے، اللہ اللہ پڑھنے نے کلمات، اللہ درخت لگائی جان گے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، ترمذی دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے جیڑا میرا امتی ایک مرتبہ پڑھدا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ النخل، اللہ او دے واسطے جنت اندر ایک کھجور دا درخت لگاندے نے جیدہ سایہ 100 سال تک اگر گھوڑا دوڑے سر پٹ تے اس وقت تک، فرمایا جب تک 100 سال پورے نہیں ہو جان گے تب تک وہ دا سایہ رہے گا۔ فرمایا 100 سال تک وہ دا سایہ اینا طویل اللہ درخت لگان گے۔ ایک بندہ میں نو کہن لگا قاری صاحب تسی آندے ہو اینا وڈا جنت ہی محل مل جانا ہے، آندہ اتھے مرلہ جگہ مل گئی تے بڑی گل ہے، ایڈا وڈا کرنا کی ہے؟ اے دنیا دے اندر دوستو بزرگو کوئی بندہ کنال 1.5 کنال 2-3 کنال دی کوٹھی بنا لے دے او دا رج نہیں ہوندا، او دا پھر بھی دل کرے گا یار ہور طویل میری جڑی ہے نا زمین ہوئے۔ تے جنت دے اندر اللہ اکبر، پھر جنت او کوئی اے تے نہیں، اپنی سوچ نو تسی محدود نہ رکھو، اپنی سوچ نو وسیع رکھو، اللہ پاک دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کہندے نے میری رحمت ہر شے نالوں زیادہ ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے ایک روایت دے اندر سیدنا ابراہیم فرماندے نے میرے محبوب جی اپنی امت نو کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، اے دا ورد کثرت دے نال کر دے رہے آجے، کیونکہ فرمایا اے جنت دے خزینیاں دے اندر ایک عظیم خزینہ ہے، جنت دے ایک گنجینہ عرش ہے، یعنی جنت دے خزانے دے اندر ایک عظیم خزانہ اے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ پڑھن دا بڑا فائدہ ہے، جڑا بندہ پڑھدا رہندا نا اللہ دے دل دا بوجھ ہلکا کر دیندے نے، اللہ اودیاں پریشانیاں دور کردے نے، اللہ انہوں طمانینت عطا کردے نے، اللہ سبحانہ و تعالی بندے دے الجھے معاملات سدھار دیندے نے۔ تسی دا تجربہ کر کے دیکھ لو، کثرت کرو، یہ کثرت نال پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، تواڈے دل نو طمانینت ملے گی۔ اور پھر یہ فائدہ بڑا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ دا کی مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے اذان جدوں مؤذن کہندا نا تسی او دے نال مل کے اذان دے کلمات کہو، اور جدوں اذان کہندا نا حی علی الصلاۃ تسی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح کہندا تسی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے دا مطلب کی ہے؟ مطلب اے مؤذن کہندا آؤ نماز دی طرف، شیطان روکے گا، مؤذن کہندا آؤ فلاح پا جاؤ، کامیابی دی طرف آؤ، شیطان نہیں چاہتا کہ تسی کامیاب ہو، فرمایا شیطان آڑے آئے گا، تسی یہ کلمات سن کے شیطان نو رسوا کرنا ہے تاکہ وہ ذلیل ہو جائے، اور تسی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ جدو مؤذن دی اذان سنو پھر حی علی الصلاۃ حی علی التین تے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ فرماندے نے ماریے لاہول پتھر شیطان پلید نو، چھڑیے شیطانی گلاں چلیے مسیت نو، دلوں بجانو منیے
ਸਰਵਰ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਚਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕੋ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਆਸਮਾਨੋ ਅਹਮਦ ਇਹ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਆਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਕੇ ਕਦੋਂ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ کہ اسی اتنا عظیم اسلام دا ہوکا انہوں سننا سے تیار نہیں. اور کئی آندے نے جہاں میرا گھر اوتھے ہوئے جتھے مسجد دے سپیکراں دی آواز اذان دی نہ سنی جائے. یہ بڑی وڈی بدبختی ہے. اللہ دے بندے تانوں پتہ ہی نہیں اذان کی چیز ہے. اذان ایک بہترین ندا ہے. اور نبی علیہ السلام فرماندے نے جتھوں تک مؤذن دی اذان دے کلمات جاندے نے آواز جاندی ہے شیطان اوتھوں تک دوڑدا ہے. ادبر الشیطان فرمایا شیطان بھاجنا لاندا ہے. اور اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مؤذنین میری امت دے قیامت دے دن دیاں گردناں فخر نال اونچیاں ہون گیاں. اور مؤذنین نو اللہ پاک نے ایک شان دینی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دے اندر آپ نو جنت دکھائی گئی ہے, جہنم بھی دکھائی ہے. آپ فرماندے نے رأیت الجنت والنار, اللہ پاک نے جنت بھی مینوں دکھائی ہے, جہنم بھی میں دیکھ کے آیا. آپ فرماندے نے میں جدو جنت اندر داخل ہویا تے جنت دے اندر میرے اگے اگے ٹھپ 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 دی آواز آ رہی ہے, قدماں دے چلن دی آواز. میں پوچھیا جبریل آواز کی دی ہے؟ حضرت جبریل فرماندے نے سونےو اے تواڈی اللہ اللہ امت دے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز ہے. اللہ نے شانے دیتی ہے بلال اوے ماراں کھادیاں نی رب دی توحید دی خاطر تن من قربان کر دیتا ہے, اپنا کھب کچھ قربان کر دیتا ہے تے اللہ نے تینوں عظمتاں کی دیتیاں نے. حضرت بلال اذان کہندے نے نبی علیہ السلام دی زندگی دے آپ دے بانگے نے مؤذن نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو جنت دے اندر معراج دی رات بلال دے قدماں دی آہٹ سنی آواز سنی ہے. جبریل دے کولوں استفسار کیتا, پوچھیا جبریل فرماندے نے محبوب جی تواڈا مؤذن بلال ہے. اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ نے جدو پوچھیا ہے آپ فرماندے نے بلال سونیا کیڑا عمل کرنا ہے جنت دے اندر میں اپنے اگے اگے تیریاں آوازاں سنیاں نے. حضرت بلال فرماندے نے اکھاں چوں آنسو آئے اور کہن لگے محبوب جی میں جڑا عمل کرنا ایک تے میرا عمل اے وے کہ میں جدوں بھی با وضو ہونا بے وضو ہو جانا, وضو کر لینا, با وضو ہو جانا, اور جدوں وضو کرنا سونے ہو پھر کھڑا ہو کے 2 رکعتاں پڑھنا. اور ایک عمل اذان والا عمل ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دے اندر دیکھے ہے, اور آپ نو اللہ پاک نے جنت دے اندر اپنی امت دے او لوگ جنہاں نو اللہ پاک نے درجے عطا کرنے نے, محل عطا کرنے نے, وہ بھی آپ نے دیکھے نے. آپ فرماندے نے میں ایک محل دیکھے ہے بڑا عالی شان, بڑا عظیم الشان محل دیکھے آئے, اور شیشے لگے نے تے شیشیاں دے اندروں ایک عورت جڑی نظر آئی ہے وضو کر رہی ہے. میں سمجھیا اے محل میرا ہوئے گا, لیکن آپ فرماندے نے میں جبریل نو پوچھے ہے جبریل محل کدا ہے؟ جبریل کہندے نے محبوب جی اے تواڈے پیارے یار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے. آپ فرمان لگے میرا دل کیتا میں اگے جا کے اندر وڑ کے دیکھا اے عورت کون ہے اور اے محل اندروں کیسا ہے. مگر عمر منو تیری غیرت آڑے آ گئی, تیری غیرت دی بنا تے عمر میں اندر نہیں جا سکیا. حضرت عمر فرماندے نے محبوب والا میں بھی تواڈے تے غیرت کراں گا تسی دیکھ لیندے. اللہ اللہ اللہ. اس تو پتہ اے چلے آئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت دا وجود قائم کر دیتا ہے, اور جنت دے اندر جڑے اسی عمل کرنے ہاں عملاں دی بنا تے اللہ پاک نے جنت دے اندر محلہ
فرشتات بھی بنا دیتے نے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑے میرے امتی دا معصوم بچہ اللہ 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 ماں دے شکم اندر یا ماں دے شکم تو باہر آیا ہے، شیر خارگی دی حالت دے اندر فوت ہو جاندا ہے، اور فرمایا میرا امتی او دے تے صبر کردا ہے اور زبان تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھدا ہے، تو اللہ پاک فرشتیاں نو کہندے نے او میرے فرشتیو اس میرے بندے دے آنگن دا پھول جدو تسی توڑے آئے معصوم بچے دی روح نکالی ہے تے اے دی کفیت کی سی، زبان تو کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ نو فرشتے کہندے نے اللہ تیری حمد دے ترانے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھدا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرمان دے نے او میرے فرشتیو اس میرے بندے دا جنت اندر ایک محل بنا دے او، اللہ اللہ ابنو لہو بیتن فی الجنہ، فرمایا جنت اندر دا محل بناؤ، اور فرمایا او دا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اس حدیث تو بھی پتا چلے ہے کہ جنت دے اندر جنتیاں دے محل اللہ پاک نے بنائے نے، جنت دے محل ہے نے۔ اللہ 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 سبحانہ و تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام اللہ پاک دی تعریفات دے کلمات کہہ رہے نے، اور آپ سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے، ایتھوں تک کہ آپ نو حکم ہویا جبریل امین نو میرے محبوب نو لے کے آنا ہے۔ آپ فرماتے نے میں سدرۃ المنتہا تو اگے گیا واں، کلے ہی گیا واں، جبریل اوتھے ہی رہ گئے نے۔ حضرت جبریل فرماتے نے محبوب جی ایتھوں اگے جان دا سانو آرڈر ہی نہیں، اور آپ فرماتے نے میں کتھوں تک گیا؟ فرمایا جتوں تک اللہ اللہ اوتھے پہنچیا جتھے کلمہ دے لکھن دیاں آوازاں میں سنیاں نے، کلمہ دے لکھن دیاں آوازاں سنیاں نے، کلمہ نہ لکھیا جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں نا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، اے او قلم، اللہ کہتے ہیں مینوں قلم دی قسم ہے اور جو لکھ دیے او سطور لکھ دیے۔ اللہ اللہ یعنی قلم نو اللہ نے، جامع ترمذی دی روایت ہے سب تو پہلا اللہ نے قلم نو پیدا کیتا، اور قلم نو پیدا کر کے قلم نو اللہ نے قوت گویائی بخشی، اور قلم بول کے کہنے لگی اللہ میں کی میرے پیدا کرن دا مقصد کی ہے؟ اللہ کہندے نے اکتب لکھ دے، قلم کہندی اللہ میں کی لکھنا ہے؟ فرمایا جو ہونا ہے قیامت تک وہ سارا لکھ دے۔ قلم کو اللہ نے لکھا کے لوہے محفوظ اندر انہوں محفوظ کر لیا ہے، ایک قلم ہے، اور جنہوں اللہ پاک نے یہ لکھن دا ملکہ سکھایا ہے وہ بندے دی شان بھی بڑی ہے، اور انہوں چاہیے کہ یہ صحیح لکھے، غلط نہ لکھے، ڈنڈی نہ مارے، لکھ دیاں عدل کرے، انصاف کرے۔ اللہ قیامت دے دن لکھائی کرنے والوں بھی پوچھیا جائے گا، لکھنے والوں پوچھیا جائے گا۔ اب بڑے بڑے پٹواری قابو آ جانے نے، بدبخت بڑے بڑے عرضی نویس قابو آ جان گے جڑے غلط لکھ دے نے، غلط منشی بدبخت جڑے نے پڑکنے جان گے، جڑے ہیرا پھیری کر دے نے، غلط جڑا کہ وہ رپورٹ بنانے والے بدبخت پھڑے جان گے، غلط گندے ناول لکھنے والے پھڑے جان گے قیامت دے دن۔ انہاں کو پوچھا جائے گا ظالمو تواڈے ہاتھ نو میں طاقت دتی ہے لکھن دی اور تساں غلط لکھے ہے؟ جبکہ اللہ کہندے نے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، میں تانوں عدل و احسان کرن دا حکم اور لکھن دا حکم دیتا ہے کہ عدل دے نال انصاف نال لکھو، جدا حق ہے اونا لکھو۔ حقاں اندر بھی کئی ڈنڈیاں مرواندے نے، پٹواری کول بیٹھ نا بڑے جناب انہوں چاہ پانی پیا کے رشوت دے کے بارہ مال دے کے ودیا حصہ زمین دا اپنے نال لکھا لین گے، پیڑی زمین جڑی ہے وہ اپنے بھرا دے نال لکھا دین گے، آخر وہ کہڑا وہ تے گوٹھا چھاپ ہے، انہوں پتہ ہی کو نہیں، انہیں کہڑا پڑھ لینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ظلم نہ کرو، ظلم کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے اس مقام تے بلا کے اللہ ذوالجلال والے کرام نے اپنے محبوب نال کلام کیتا ہے۔
اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے کلام کیتا آپ دے نال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 3 تحفے عطا فرمائے نے۔ ایک روایت اندر 4 تحفیاں دا ذکر ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے آپ نو 50 نمازاں عطا فرمائیاں، سورہ البقرہ دی آخری 2 آیات عطا فرمائیاں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تحفہ عطا فرمایا، میرے محبوب جی تہاڈی امت دا جیڑا بندہ کلمہ پڑھن والا ہے شرک تے نہیں مرے گا، میں او دی نجات کر دیاں گا۔ اور چوتھا تحفہ ایک عطا کیتا ہے، فرمایا جیڑا کوئی ایک نیکی کرے گا میں اونوں 10 گنا تک اجر عطا کر دیاں گا، اور اس تو بڑھ کے بھی جنہ دا خلوص ہوئے گا اللہ کہندے نے میں انہوں عطا کراں گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کہندے نے جنوں اسی چاہنے ہاں مزید عطا کر دینے ہاں۔ اللہ اللہ 700 گنا تک تے قرآن وچ ذکر ہوندا ہے کہ جیڑی نیکی کرنے ہیں نا اللہ دا اجر 700 گنا تک لکھ دینے۔ حدیث وچ ہوندا ہے اس تو بڑھ کے بھی اللہ عطا کر دے رہے، بڑھ کے بھی اللہ عطا کر دے رہے۔ وہ اللہ دی کرم نوازی ہے، رب تعالیٰ دی مہربانی ہے۔ یہ اسی لوگ ہیں جڑے کردے کچھ نہیں۔ حکم اللہ پاک نے ویکھو اے نماز کتنی عظیم عبادت، کتنا عظیم تحفہ، معراج دی رات اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو 7 آسمانہ تو اتے بلا کے سدرۃ المنتہا تو اگے بلا کے اللہ پاک نے اے عرش عظیم دے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اور آپ نو نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے، اور اسی دا دھیان ہی نہیں کرتے۔ اسی پڑھ لئی ٹھیک، نہ پڑھی کوئی گل نہیں، گزارے ہوندے نے۔ کس طرح گزارے ہوندے نے اللہ دے بندے، او ایڈا عظیم تحفہ نماز دا ہے۔ اور یہ نماز اللہ پاک فرماندے نے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا سونے آپ بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والیاں نو بھی نمازی بناؤ، نمازی بناؤ، نمازی بن جاؤ۔ نماز آپ فرماندے نے نماز جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے لے جا تحفہ 5 نمازاں دا، ول سکھ جا عجز نیازاں دا۔ او میرے محبوب سونے اج آئے تے میرے کولو تحفے لے جا تحفہ 5 نمازاں دا، ول سکھ جا عجز نیازاں دا۔ میرے ملک تے حوراں سہک دینی، پیاری صورت وکھا جا چپ کر کے، براق تے چڑھ کے لیل اسرا نو سجا جا چپ کر کے۔ اللہ اکبر، اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کرایا ہے، اور اللہ پاک فرماندے نے ما کذب الفؤاد ما را، جو میرے محبوب نے دیکھے آئے آپ دے دل نے او دی تصدیق کیتی ہے، تکذیب نہیں کیتی۔ جو دیکھے ہے حق دیکھے اور انہوں اگے آ کے بیان کر دیتا ہے، کوئی چیز آپ نے چھپائی نہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نو پوچھیا گیا محبوب جی کہ ہم معراج دی رات تسی اپنے رب نو دیکھے آئے؟ آپ فرماندے نے ہوا نور انا ارا، فرمایا او تے نور ہے میں انہوں کیویں دیکھ سکنا۔ فرمایا میرے رب تعالیٰ دی ذات ایسی ہے، اللہ دی ذات تے اللہ دے چہرے مبارک دے سامنے 70,000 نور دے پردے نے۔ اور فرمایا اللہ پاک اگر وہ ایک پردہ بھی اٹھا دین تے زمین دیاں جنیاں چیزاں نے جل کے راکھ ہو جان۔ حدیث نبی علیہ السلام آپ دی، آپ فرماندے نے میرے رب دے چہرہ پاک، چہرہ مبارک، چہرہ اللہ تعالیٰ دا جو چہرہ ہے نا، فرمایا وہ دے سامنے 70,000 نور دا پردہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایک شاگرد نے حضرت مسروق تابعی نے انہاں کیا کہ میں اماں جی کو سوال کیتا، ماں جی کیا معراج دی رات کیا نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نو دیکھے ہے؟
آپ فرماندیاں نے مسروق تو بیٹا جڑی گل کیتی ہے میرے جسم دے روح کنڈے کھڑے ہو گئے نے. فرمایا قیامت معراج دی رات اللہ پاک دے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ نے اللہ نو دیکھیا نہیں. 3 باتاں جڑا نبی علیہ السلام دے ذمے لگاندا ہے وہ جھوٹا ہے. انہاں تیناں چوں ایک بات کہ جن نے یہ گل کہی ہے کہ آپ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے معراج دی رات اپنے رب نو انہاں اکھاں نال دیکھیا ہے. فرمایا وہ جھوٹا ہے. انہوں سمجھ تو بخاری دی حدیث ہے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سمجھ لے او کاذب انسان ہے, جھوٹا انسان ہے, سچا انسان نہیں جڑا تیرے اگے یہ گل کردا ہے کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے معراج دی رات اپنے رب نو دیکھیا ہے. جب کہ رب تعالیٰ قرآن اندر کہندے نے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. سورہ المائدہ دی اے آیت ہے. اور نبی علیہ السلام اللہ اکبر آپ نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج دی رات اپنو تحفے عطا فرمائے. ہم کلامی اللہ دی آپ نال ہوئیے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام نے معجزہ عطا فرمایا ہے. ایک رات دے اندر اللہ تعالیٰ نے سفر کرایا ہے سارا بیت اللہ تو بیت المقدس, اور 40 راتاں دا اے سفر ہے. یہ جڑا ہے ایک رات چی ہویا ہے. پھر اتھوں بیت المقدس تو 7 آسماناں تے ایک آسمان تو دوجے آسمان دا سفر, زمین تو پہلا آسمان 500 سال, اس تو دوجا آسمان 500 سال تک بندہ سفر کرے تو پھر پہلے آسمان تے زمین تو جان سکتا ہے. لیکن اللہ دی یہ قدرت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت تے کامل نے, اللہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ تہاڈی عقل سمجھ گل نہیں نہ ہونی. اللہ کہتے ہیں میری طرف دھیان کریا جے. جس رب نے جس ذات نے یہ سفر کرایا وہ ذات ہر قسم دے عیوب تو نقص تو کمزوری تو مبرہ ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ کہتے ہیں یہ سفر دا ذکر کیتا ہے, پہلے اسا اپنی ذات دا تانوں تعارف کرایا کہ میری ذات دی طرف دیکھو. میں رب تعالیٰ نے سفر کرایا ہے اپنے محبوب علیہ السلام نو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھیا ہے وہ سک دیکھیا ہے اور وہ دی تصدیق کیتی ہے, تکذیب نہیں کیتی. فرمایا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ, آپ نے ابر رب دیاں بڑیاں قدرت دیاں کامل کمال دیا نشانیاں دیکھیاں نے. اور جو آپ دیکھ کے آئے نے آپ نے فرمایا جنت دیکھیے, جہنم دیکھیے. اللہ پاک نے مینوں انبیاء نال ملاقاتاں کرائیاں نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اپنی امت دے جنتیاں دے حوال دیکھے نے, انہاں دے محل دیکھے نے, جہنمیاں دے حوال دیکھے نے, انہاں نوں ملن والیاں سزاواں دیکھیاں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں جہنم اندر سڑدیاں اپنی امت دے لوگاں نوں دیکھیا برے عمل دی انہاں دے جو کردے رہے نے انہاں دی متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادی نشاندہی بھی کیتی ہے. جامع ترمذی دے اندر روایات موجود نے. اللہ پاک مینوں تانوں آپ دے اس عظیم معجزہ اس تے ایمان رکھن دی, اور اللہ ذوالجلال والاکرام جو اے دے اسباق نے نصیحتاں نے اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایک تے نماز ہے, 5 ٹائم نماز دی پابندی کرو. دوجی چیز سورہ البقرہ دی آخری 2 آیات اور رات نو سون لگیاں پڑھو. نبی علیہ السلام فرمایا جڑا پڑھے گا کافا تاہو انہوں ایک کافی ہو جان گیاں. اور تیسری چیز شرک نہ کرو, اپنے عمل اندر شرک دی امیزش نہ کرو, اگر کرو گے تو اللہ اعمال غارت کر دیں گے. اور چوتھی چیز اے اللہ پاک نے عطا فرمائیے کہ نیکی کرو, ایک نیکی کرو گے ادا ارجر ثواب اللہ زیادہ دیں گے, برائی جنی ہوئے گی او دی سزا اونی ہوئے گی. اللہ منو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمان. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین. آخر دعوانا